اور پھر آج ہی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت بھی ہے. تو ہم حصول برکت کے لیے یہ بڑی شان والے لوگ ہیں، ہم تذکرہ ان کا کریں کہ یہ خوش ہو جائیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ٹھیک ہے، بس اسی نیت کے ساتھ ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دیتے ہیں کہ امام حسن اور حسین، آپ دیکھیں کہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان دونوں سے پیار کرے، ان دونوں سے محبت کرے، من احب الحسن والحسین فقط احبنی ومن احبنی فقط احبہ اللہ. کہ جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے حسن حسین سے نہیں، سرکار فرماتے اس نے مجھ سے پیار کیا ہے، اس نے مجھ سے محبت کی ہے. اور جس نے مجھ سے محبت کی، آگے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ پھر اس سے اللہ پیار کرتا ہے، پھر حدیث کا مفہوم یہ ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے. آگے سیغہ ہی چینج کر دیا ہے. اب سیغہ کیا بنا؟ جس نے حسن حسین سے پیار کیا، سرکار فرماتے ہیں فقط احبنی، اس نے گویا مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ اللہ کا محبوب ہو گیا. حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پھر اللہ اس سے پیار نہیں کیا، پھر پیار نہیں، وہ محبوب ہی ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. کون شخص جو حسن حسین سے پیار کر لے، جو حسن حسین سے پیار کر لے. اب یہ جو حسن حسین نام ہے نا، پہلے نام پہ تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ حسن اور حسین جو ہے یہ پہلے کسی کا نام نہیں تھا. یہ حسن حسین کسی کا بھی نام نہیں تھا روئے زمین پر. اس پر میں دلیل دے دیتا ہوں. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین جو نام ہے اس کو چھپا کے رکھا تھا. ان اللہ حجبہ، اللہ نے چھپا کے رکھا تھا حسن حسین کا نام. اچھا، اب کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی وہ حسن حسین کا نام کہاں چھپا کے رکھا تھا. آگے حدیث سنیں، فیض القدیر میں ہے الحسن والحسین اسمان. اب یہ دونوں نام کون سے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب ذات جنت والی ہے تو پھر نام بھی تو وہیں کے ہوں گے. حسن حسین جب ذات ایسی ہے، اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ کی شہادت ہے. آپ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد مربی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور امام حسین کے یہ بڑے بھائی ہیں نا، تو اتنا پیار کرتے تھے اور احترام اتنا تھا کہ کبھی بھی امام حسن کے آگے نہیں چلتے تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی آگے نہیں چلتے تھے، ہمیشہ پیچھے چلتے تھے. امام حسن جب ایک لفظ بولتے تھے امام حسین فوراً اس پر عمل فرمایا کرتے تھے. آج جو ہو رہا ہے تذکرہ تو کاٹا جا رہا ہے نام. دیکھیں آپ پوری حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی کتب حدیث ہے حضور نے جب تذکرہ کیا ہے تو حسن حسین کا ساتھ میں تذکرہ کیا ہے کل کتب حدیث میں. مگر آپ دیکھیں حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا، امام حسن کا اتنا نہیں ہوتا. مگر سرکار علیہ السلام جہاں تذکرہ فرماتے ہیں ساتھ میں دونوں بیٹوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، دونوں بیٹوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. اس پر ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں. امام ابن اثیر نے اسد الغابہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کہتے ہیں کان الحسن والحسین یسترعان، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف کی بات ہے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور حسن اور حسین آپس میں کشتی کرنے لگے. ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہو کہ وہ کربلا کی بات ہے، آپ سناتے ہو. یہاں سرکار کشتی والی بات مسجد نبوی والی بتا رہے ہیں، کربلا والی باتیں بتا رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ محرم میں آپ لوگ تذکرے کرتے ہیں، پھر وہ جو وہاں کا درد ہے، وہ کرب ہے، وہ بیان کرتے ہیں. ایک مدت ہوا ہو گیا، شہادت ہو گئی، مگر ابھی بھی وہ کرب اور درد محسوس کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر قرآن پڑھ لیتے آپ تو شاید یہ اعتراض نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات آئی تو عرض کر دوں کہ قرآن میں ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا،
حضرت بی بی مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تھے تو جب درد ہوا تو درد زہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس درد کو درد زہ کہتے ہیں. جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے زندگی اور موت والا وہ ماحول ہوتا ہے اس کو درد زہ کہتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کی بیوی کو جو درد ہوا تھا کیا گھر میں کبھی تذکرہ کرتے ہیں آپ اپنے بیٹوں سے کہ بیٹے جب تم پیدا ہوئے نا تو یہ اس طرح تمہاری ماں چیخ رہی تھی, اس طرح تمہاری ماں درد میں کراہ رہی تھی؟ ٹھیک ہے, کبھی نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے ہیں. مگر آئیں قرآن پڑھیں آپ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب درد ہوا فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ تو وہ درد ان کو حضرت بی بی مریم کو کہاں لے آیا؟ ایک کھجور کے تنے کے پاس. اور وہ کیا اس درد میں لفظ کیا بولی تھیں؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اس درد میں کہنے لگیں کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی درد کی وجہ سے, کاش میں بھولی بسری ہوتی. یہ درد کی وجہ سے بولی تھیں. اب بتائیں اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں مجھے, شریعت کا کوئی مسئلہ بتایا جا رہا ہے, دین سمجھایا جا رہا ہے؟ بھائی وہ درد میں کچھ الفاظ ان کے ادا ہوئے تھے, وہ تو دین کا کوئی مسئلہ نہیں اور وہ دین ہے بھی نہیں. مگر اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے جو اس درد میں اس تکلیف میں بی بی مریم کے منہ سے جو لفظ نکلے تھے کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے, بھولی بسری ہوتی, یہ درد میں جملے نکلے تھے, اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین بندے ہیں ان پر اگر درد میں بھی کوئی کیفیت گزری ہے تو اس کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے اس لیے یہ اعتراض کرتے ہو. تو میں کر رہا تھا کہ وہ کشتی کر رہے تو اچھا کشتی کہاں ہو رہی تھی غور کریں آپ. اور یہ حدیث صحیح ہے, اس کی سند جو ہے صحیح ہے. میں نے اس کی سند کو چیک کیا ہے, میں حدیث کا تھوڑا موڑا طالب علم ہوں, احادیث طیبات چیک کر کے سند کے ساتھ پھر بیان کرتا ہوں. ٹھیک, تو اس کی سند صحیح ہے. اب کشتی کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں, بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیان کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں. کشتی کہاں ہوئی تھی؟ گھر پہ. بیان سرکار مسجد نبوی شریف میں فرما رہے ہیں اور گھر کی بات تھی. حضرت سیدہ کائنات بھی بیٹھی ہوئی تھیں. اب یہ بات کیسے پتہ چلی گھر والی؟ سرکار مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے بیان کر رہے ہیں کہ گھر میں حسن حسین کی کشتی ہو رہی تھی. آپ کہتے تو یار لڑائی نہ بیان کریں. دیکھیں سرکار کے گھر کے اندر کی بات تھی اور سرکار مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے درمیان حسن حسین کی لڑائی بیان کر رہے ہیں, کشتی بیان کر رہے ہیں. جب میں نے اس کو پڑھا تو ہم نے کہا یار اتنی محبت ہوگی بھائیوں میں, لڑائی کیسے ممکن ہے؟ بھی لڑائی ممکن ہے؟ حسن حسین ہو اور پھر لڑائی ہو, کشتی ہو. تو میرے وجدان نے کہا کہ نہیں وہ لڑائی نہیں تھی, سرکار علیہ السلام ٹریننگ دلا رہے تھے کہ آگے لڑائی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, وہ ٹریننگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں صدر مجلس سرکار ہے اور کشتی ہو رہی ہے, سیدہ کائنات بیٹھی ہوئی ہیں. تو سرکار کہہ رہے ہیں حی کا حسن, حی کا حسن, شاباش حسن, شاباش حسن, ہاں پکڑ لو حسین کو, پکڑ لو حسین کو. لفظ پھر میں آپ کو دہرا رہا ہوں نقطہ. بیان کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں. بات گھر کی ہے, بات گھر کی ہے. اگر ہم جمعہ میں حسن حسین رضی اللہ تعالی مجمعین کی ذات پر تقریر کریں تو کہتے ہیں یار کچھ دین سکھاؤ. سرکار مسجد نبوی میں کشتی بیان کر رہے ہیں, تو یہ تو ہم حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. تو جب سرکار کہہ رہے ہیں, اب چونکہ امام حسن بڑے ہیں تو بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو, حسن شاباش حسن, حسین کو پکڑ لو, حسین کو پکڑ لو. تو قال فاطمہ, تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کہا لما تقول حی کا حسن, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑ لو, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ بڑے چھوٹے کو کہتے کہ شاباش واہ 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 واہ, پکڑ لو بڑے کو, آپ پکڑ لو بڑے کو, حسن کو آپ پکڑ لو حسین. مگر آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑ لو, اور بڑے کو کہہ رہے ہیں شاباش شاباش. آقا فرماتے ہیں ان جبریل یقول حی کا حسین, میں حسن کو کہہ رہا ہوں کہ اے حسن حسین کو پکڑ لو, ادھر حضرت جبریل کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑ لو. آپ سوچیں کیسا گھر تھا یہ, یہ لڑائی ہو رہی ہے, ادھر سے جبریل آئے ہیں اور وہ بھی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین ذرا حسن کو تم پکڑ لو.
تو حضور کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبریل امام حسین کی طرف سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو، تو میں نے کہا کہ وہ ان کو شاباش کہہ رہے ہیں تو میں حسن کو کہہ دیتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نام تذکرہ کر دوں تو بات آگے بڑھ جائے گی، تو یہ دونوں نام کہاں کے ہیں حسن حسین؟ تو کہتے ہیں کہ اسمان من اسمائی اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جو نام ہے یہ دنیاوی نام نہیں ہے۔ حضرت سلیمان روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یہ دونوں نام جنت والے نام ہیں، جنت والے نام ہیں۔ لم یکون فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں کسی کا نام حسن حسین نہیں تھا، کسی کا بھی نام حسن حسین نہیں تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ نام تھا کہاں؟ جنت میں کہاں تھا؟ پھر جنت میں کسی فرشتے کا نام تھا تو نہیں، کہیں درخت پر لکھا ہوا تھا نہیں، کسی پتے پر لکھا ہوا تھا نہیں۔ پھر سوال ہوا کہ پھر جنت میں کہاں تھا وہ؟ تو جنت میں جو یہ حسن حسین کا نام ہے نا، یہ چھپا کہاں تھا؟ حجبہ ہے نا، ان اللہ حجبہ، بے شک اللہ نے چھپا کے رکھا تھا۔ اب یہ نام چھپا کے کہاں رکھا تھا؟ تو اس پر آگے اشارہ فرماتے ہیں میرے آقا کہ یہ دونوں نام اللہ اپنے حسن میں چھپا کے رکھا تھا۔ حسن حسین کا نام اللہ اپنے حسن میں چھپا کے رکھا تھا، جس طرح محمد کا نام اپنے حمد کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا، حمد کے پردے میں محمد چھپا تھا، ایسے حسن حسین حسن کے پردے میں چھپا تھا۔ اور پھر یہ دونوں شہزادے جب ولادت ہوئی تو آپ کا نام سرکار نے حسن رکھا، پھر دوسرے کا حسین رکھا۔ میں نے چاہا تھا کہ تذکرہ چونکہ مجدد پاک کا بھی کر لیا جائے، تو آپ کا حسن رکھا، ان کا حسین رکھا، اور اہل بیت طہار سے محبت کریں اور پیار کریں۔ 5 منٹ بچائے تو مجدد